حضرات گرامی، ہم لوگ جس شخصیت کے انتظار میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے ایسی شخصیتیں ملتی ہیں، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساتھی ایسا مستانہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساتھی ایسا مستانہ، جو بدل دیتا ہے دستور میں خانہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات گرامی، حضرت کی زندگی نہایت سادہ مزاجی، نہایت ہی سنجیدگی سے انہوں نے اپنی زندگی کو دارالعلوم میں بحیثیت معلم منوایا ہے۔ ہم نے حضرت کو بہت قریب سے دیکھا، نہایت سادہ مزاج، شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والے، جنہیں دیکھنا، جنہیں سننا سب باعث ثواب ہے، آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں اور اپنی قیمتی دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى قلوب بني آدم فمقت عربهم وعجمهم إلا غبر أهل الكتاب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل صد احترام حضرات علماء عظام، اس وقت میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور تقریباً ہمارے سبھی مومن بھائیوں کو یہ سورت یاد ہے۔
اس لیے کہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت یہی سورت ہے، حتیٰ کہ حدیث میں وارد ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل نہیں ہوتی سورہ کے بغیر۔ اسی لیے بسا اوقات بچوں کو بھی اس سورہ کی مبارکہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سورہ کو یاد کرایا جاتا ہے۔ میں نے اس وقت تبرکاً پوری سورت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن کچھ باتیں عرض کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک۔ اور اسی مناسبت سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے، درخواست ہو رہی ہے۔ اس سے پہلی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ساتھ عبادت کا مستحق قرار دیا گیا ہے کہ اگر صرف اور صرف کوئی لائق عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے مدد بھی مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسألوا اللہ، اللہ ہی سے مانگو، وَلَوْ شِسْعَ نَعْلِكَ، چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں، عظیم سے عظیم شے ہو، معمولی سے معمولی شے ہو، اللہ ہی سے مانگو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس میں کسی کی شرکت نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مانگتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں، اور مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، دینے والی ذات وہی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ انسان کے خزانے میں کمی آتی ہے، اور انسان سے ایک بار مانگا جائے، دو بار مانگا جائے مل جائے گا، تیسری بار دھتکار دیا جائے گا کہ تم نے تو میرا مکان کا راستہ ہی دیکھ دیا ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی میں ایک شعر کہا ہے، انہیں کہا جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ تو اللہ کا در وہ ہے کہ مانگنے سے آبرو نہیں جاتی بلکہ آبرو بڑھ جاتی۔ انسان کے در سے مانگا جائے تو آبرو جاتی رہتی، اور انسان سے 2 سے 3 مرتبہ مانگنے سے انسان ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان سے مانگنے سے انسان ناراض، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض، اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بڑے ساتھ بات کرنی اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے درخواست شروع ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر۔ تو راستے پر چلنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب 4 چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی کمی ہوگی تو منزل تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو یہ کہ راہ بر ہو، جو راہ دکھانے والا ہو، راستے پر چلانے والا ہو۔ پھر دوسرا راہ رو ہو، راہ پر چلنے والا ہو۔ تو ایک راہ دکھانے والا ہو، ایک راہ پر چلنے والا ہو۔ اسی طریقے سے روشنی ہو کہ راہ بھی ہو، رہبر بھی ہو، راہ رو بھی ہو، لیکن روشنی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، راہ رو، رہبر
اور راہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کے بغیر منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو رہبر بھی ایسا ہو، ایسا نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بشک سے رہبر چھپے رہتے، رہبر کی شکل میں راہزن چھپے ہوئے، راستہ دکھانے کو تیار نہیں۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے اس طرح بیان کیا ہے، راہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جان، راہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جان بھی، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دے۔ تو رہبر کو ہونا چاہیے جو رہبر منزل کا پتہ بتائے۔ اور رہبر آپ کے کون ہیں؟ حضرات علماء کرام۔ یہ علماء کرام رہبری فرما رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، اس طریقے سے وضو کرنا ہے، دنیاوی زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے، اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے، اولاد کی تعلیم اس طرح کرنی ہے۔ غزے کے ہر موقع پر علماء آپ کی رہبری فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے علماء کی رہبری پر عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک تو رہبر ہے، رہبر رہبری کر رہے ہیں، راستے کا پتہ دے رہے ہیں، لیکن راہ رو چلنے کے لیے تیاری نہیں۔ جب راہ رو چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کس طریقے سے وہ منزل تک پہنچے۔ رہبر رہبری کر رہے ہیں، راہ رو چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اسی طریقے سے راہ اگر راہنمار نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے منزل تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو راہ کا ہموار ہونا بھی ضروری ہے، صحیح ساری ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر راہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے منزل تک کیسے پہنچے۔ اسی طرح راہ بھی ہے، رہبر بھی ہے، راہرو بھی ہے، لیکن روشنی نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ دیکھ لیجیے، آج مادی مثال کے اندر دیکھ لیجیے، رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ڈرائیور بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے، چلنے والی بھی موجود ہے، لیکن گاڑی کی بیٹری کام نہیں کرتی، روشنی ہو نہیں رہی، روشنی آ نہیں رہی ہے، آپ گاڑی چلا نہیں سکتے، گاڑی آپ کی وہیں کھڑی رہ جائے گی۔ اگر بالفرض راستے کی روشنی سے کچھ دور تک آپ چلانا بھی چاہتے ہیں اور چلا بھی لیتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کہیں بھی کوئی بات پیش آ سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بغیر روشنی کے گاڑی چلائیں گے ٹریفک پولیس آپ کو پکڑے گی اور آپ پر جرم بنائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روشنی ہونا ضروری، بغیر روشنی کے آپ منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور روشنی وہ علم، اور روشنی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان کو منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا؟ روشنی ہے، سب سے اہم چیز روشنی ہے، اس لیے کہ راہبر بھی ہو، راہرو بھی ہو، راہ بھی موجود ہو، لیکن روشنی نہیں ہے۔ اگر روشنی نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ روشنی علم ہے، اس طرح کی روشنی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بری چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، نفع دینے والی چیز کیا ہے، نقصان دینے والی کیا چیز ہے۔ تو نقصان کا پتہ چلتا ہے علم کے ذریعے سے، نفع کا پتہ چلتا ہے تو علم کے ذریعے سے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو نفع اور ضرر کا علم نہ ہو۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظر الى قلوب بنی آدم فمقت عربهم وعجبهم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ آپ کی تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی، تو قلوب نے نظر ڈالی تو غضب آلود نہایت قہر آمیز
انگا ڈالی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس طرح شرک اور اس طرح معاشرہ کی خرابی کہ الامان والحفیظ، شرابی اس طرح کہ لوگوں کے کھوپڑیوں پر شراب پی کر فخر کیا کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کر کے فخر کیا کرتے تھے، یہ خرابی دنیا کے اندر موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس خرابی کو مٹانے کے لیے، اس ظلمت کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، رہبر کی ضرورت تھی، تو رہبر بھی اللہ نے ایسا بھیجا، رہبر اعظم نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا کی حالت دیکھی، دنیا کی حالت کو دیکھ کر آپ غمزدہ ہو رہے تھے، اور ابھی نبوت کا دور قریب ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، آپ کے پاس وحی لے کر فرشتے نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کے قلب اطہر کے اندر ایک سوئی پیدا فرما دی تھی، اور آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے غار حرا تشریف لایا کرتے تھے، وہیں پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ غار حرا جن حضرات نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں وہ غار حرا کی اونچائی کتنی ہے۔ آج اچھے خاصے لوگ وہاں پر جانے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ گاہ آپ کے لیے سامان لے کر، کھانے پینے کی چیز لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ہے ایک سوئی۔ پھر اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، تو وحی نازل فرمائی تو وحی کا آغاز کس سے ہوتا ہے، وحی شروع کس سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی آیت جو 5 آیتیں نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جس دین وحی کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اقرأ پڑھیے۔ آج ہماری قوم اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری قوم اس لیے پچھڑتی چلی جا رہی ہے کہ ان کے اندر علم کی روشنی نہیں۔ جبکہ آقا اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا اس نے کیا، شجر حجر کو پیدا اس نے کیا، بحر و بر کو پیدا اس نے کیا، اور مخلوقات کو پیدا اس نے کیا۔ اس پر الذی خلق، وہ ذات جس نے سب کو وجود بخشا ہے، اس کے نام لے کر پڑھیے۔ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے جب آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کی تکمیل فرماتا ہے۔ اگر نیک ارادے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کے نیک ارادے کی تکمیل فرماتا ہے، اور اگر ان کے ارادے نیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر روک لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس دین کا آغاز ہوتا ہے پڑھنے کے نام سے، آج ہم اس سے بہت دور ہیں، اور ہم یہ شکایت کر رہے ہیں ہم پر یہ ہو رہا ہے، ہم پر یہ ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، بات تو یہی ہے کہ آپ نے چونکہ اللہ کے حکم کو آپ نے اپنے عمل میں ڈھالا نہیں ہے، اپنی زندگی میں ڈھالا نہیں ہے۔ آج دوسری قومیں اس لیے ترقی کر رہی ہے، ان کے یہاں پڑھنے کا ذوق ہے، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ آج دیکھا جاتا ہے ہوائی جہاز کا سفر ہو تو بھی، ٹرین کا سفر ہو تو بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر ہو رہا ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، ٹرین کا سفر ہو رہا ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن ہماری قوم ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوں تو بھی کتاب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کتاب سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ سفر میں تو کیا مناسبت ہوتی، حضر میں مناسبت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم پچھڑتی چلی جا رہی ہے، پچھڑتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی موقع ہے، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں
اگر آپ دوسری قوم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا پڑے گا۔ تعلیم کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں لیکن بیٹے کی کتاب کا پیسہ ضرور انتظام کرتے ہیں، بھوکا رہ کر کے بیٹے کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، بیٹی کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمانے پر بھیج دیتے ہیں، لاؤ بیٹا کما کر لے آؤ۔ کسی نے دلی بھیج دیا، کسی نے پنجاب بھیج دیا، کہیں اور بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس پر ابھی زندگی کا بوجھ آیا نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے والدین اپنے بچے پر زندگی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، زندگی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، مجبور کرتے کمائی پر۔ تعلیم سے واسطہ نہیں، تعلیم سے کوئی مناسبت نہیں۔ حالانکہ آقا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بچے کو سکھاؤ، تعلیم دو۔ نماز کی تعلیم کے لیے فرمایا، آقا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم وهم أبناء 10 سنين واهجروهم في المضاجع او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، نماز سکھاؤ، نماز بتاؤ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس طریقے سے دعائیں پڑھنی ہے، کھانے کی دعا اس طریقے سے ہے۔ بچوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا جائے تاکہ بچہ کھانے کا طریقہ سیکھے۔ لیکن جب باپ ہی نہیں جانتا، ماں ہی نہیں جانتی گے تو بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے، بچوں کو کہاں سے بتائیں گے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کی تربیت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ نے خود سیکھا ہے تب بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے جملہ فرماتے تھے کہ چھوٹے بچوں کا ذہن خالی کیسٹ کی طرح ہوتا ہے، اس خالی کیسٹ کے سامنے آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، بٹن دبائیے قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ اسی خالی کیسٹ پر اللہ کے رسول کی بات کیجئے، قال اللہ قال رسول کی بات کیجئے تو اسی کیسٹ سے وہی آواز آئے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے سامنے فلمی گانے پڑھے ہیں، فلمی گانوں سے بچوں کو آشنا کرایا ہے، وہی بچہ اس کی زبان سے گانے کی آواز آئے گی، اس لیے کہ بچے کے اندر اخذ کرنے کیچ کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کیچ کر لیتے ہیں، ماں باپ کے عادات و اطوار کو کیچ کر لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی ہم نے انتظام نہیں کیا ہے۔ آقا رحمت نے فرمایا کہ نماز کا حکم دو، نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور اس کو مارو نماز نہ پڑھنے پر جب 10 سال کی عمر ہو جائے۔ بتائے ہم میں سے کون ہے جس نے بچے کی اس طرح تربیت کی ہے، 7 سال کی عمر میں پیار سے لاڈ سے نماز سکھائی ہو؟ کون ایسا باپ ہے یا کون ایسی ماں ہے جس نے اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر مارا؟ اگر دنیا کا نقصان ہو جائے تو پٹائی ہو جائے گی، بازار نہ جائے پٹائی ہو جائے گی، نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی بات کچھ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ غمی کا موقع ہو تو بھی، خوشی کا موقع ہو تو بھی، ہر حالات میں ہم علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اس روشنی کے دور ہونے کی وجہ سے یہ علم کی روشنی ہوتی ہے، یہ روشنی ہمارے قلب کے اندر نہیں، یہ روشنی ہمارے دماغ کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے معاشرہ کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں، شادی میں رسومات ہوتی ہیں، موت میں رسومات ہوتی ہیں، اور شادی بیاہ کے اندر ایسی فضول خرچیاں ہوتی ہیں کہ اللہ ہی بہتر۔
ایسی ایسی فضول خرچیاں جب کہا بھی جائے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں گھر میں عورتیں نہیں مانتی، اور عورتوں سے کہیے کہ بچے نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے ہیں۔ آپ نے بچوں کی خوشی دیکھی، آپ نے گھر میں خواتین کی خوشی دیکھی، آپ نے یہی نہیں دیکھا اللہ کی خوشی کس پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس بات پر ہے۔ ہم نے عورتوں کی خوشی کو ترجیح دی، بچوں کی خوشی کو ترجیح دی، اور بچہ شیطان کے تابع، بچہ شیطان کے تابع، ماں بچے کے تابع، اور گھر کے عورتوں کے تابع گھر کے مرد ہوتے ہیں۔ گویا کل ملا کر ہم شیطان کے تابع ہیں، ہم شیطان کے تابع ہوئے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس روشنی کو حاصل کیجئے، اور آپ کے اس بستی کے اندر جو روشنی کا مینار قائم کیا گیا ہے، اس روشنی کے مینار کو ہلنے نہ دیجئے، اس کے جڑ کو مضبوط کیجئے، آپ کو روشنی ملتی رہے گی۔ یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، جس سے آپ کو روشنی ملتی رہے گی، آپ کی زندگی کے اندر برائیوں کو ختم کرے گی۔ یہ روشنی آپ کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرے گی، یہ روشنی آپ کے معاشرہ کی اصلاح کرے گی، یہ روشنی آپ کے عادات و اخلاق کو سکھائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا ہے، آپ کے عادات مبارکہ کیا ہے، کھانے میں عادات کیا ہے، سونے میں عادات کیا ہے۔ سونے کے متعلق حدیث آتی ہے، آقا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سوئے تو فرماتے حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام علی شقہ الایمن، آپ جب سوتے تھے تو داہنی کروٹ لیتے تھے، اور آپ کا دست مبارک سر کے نیچے ہوتا تھا۔ اس طرح اگر سویا جاتا ہے، آپ دیکھیے آپ کے عمل مبارک کو لوگوں نے ریسرچ کیا، حکماء نے ریسرچ کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں تعلیم دی ہے کہ دائنی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم نے عقیدہ کے طور پر مانا ہے، آپ کے فرمان کے طور پر مانا ہے کہ نبی ہمارے لیے مطاع ہے، نبی سے محبت ضروری ہے، اور جس سے محبت ہو ان کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن غیروں نے اعتقاد کے طور پر نہیں، غیروں نے تحقیق کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا۔ تحقیق کی، معلوم ہوا داہنی کروٹ سوئیں گے دل کی حالات اپنی جگہ رہے گی، دل لٹکا ہوا ہوتا ہے، دل کی حالت صحیح رہے گی، اور غفلت کی نیند نہیں آئے گی۔ جو آپ کروٹ داہنی طرف لٹیں گے، فجر کا وقت ہوگا، مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، آپ کی آواز، مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں آئے گی، آپ اٹھیں گے، نماز کی تیاری کریں گے۔ اس کے برخلاف اگر آپ بائیں کروٹ دیکھتے ہیں تو پھر دل اس کے اندر اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، حرکت کم ہو جاتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن ہمارے کانوں میں پڑتی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شکایت ان کو اٹھا دیا جائے تو ڈاکٹروں نے تحقیق کر کے بتایا کہ اگر یہ بیت اٹھا دیا جائے تو اختلاف قلب کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سیدھا چت لیٹتا ہے تو بیماریوں کی علامت ہے، اوندھے نہیں لیٹنا چاہیے۔ ہمارے بھائی بس اوقات ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اوندھے لیٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح مت لیٹو، یہ جہنمیوں پہ لیٹنا ہے، کہ جہنمیوں کو اوندھا لیٹا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو بزرگان محترم، جب آپ کو علم کی روشنی حاصل ہوگی، علماء کرام کی صحبت حاصل ہوگی، علماء کرام کی صحبت سے یہ روشنی حاصل کریں گے، آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور آپ نے روشنی حاصل نہیں کی تو ظاہر کی صورت میں جو من چاہے گا وہی کیا جائے گا، اور ظاہر کے من چاہے کرنے میں اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس روشنی کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس مینار روشنی کو آپ مضبوط کیجئے، ان مکاتب کو مضبوط کیجئے۔
محترم حضرات، آج ہمارا دین اسی سے قائم ہے کہ مدارس قائم ہے، کہ ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ مکاتب دینیہ قائم۔ اگر جیسا کہ انگریز نے کیا تھا، انہوں نے چیلنج کیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایسے مشن اسکولز قائم کیے جائیں گے جہاں پڑھنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن تہذیب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے وہ عیسائی ہو۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا اسی مجلس میں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اسی ہندوستان کے اندر ایسے مکاتب قرآنیہ قائم کریں گے، مکاتب دینیہ قائم کریں گے جہاں پڑھنے والے بوریوں پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کے رسول کا کلام پڑھیں گے، پڑھنے والے ہندوستانی ہوں گے، نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن مزاج کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے مسلمان۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے۔ اگر چونکہ انہوں نے انگریز نے مدارس کو بند کر دیا تھا، تالا ڈال دیا تھا، ہمارے ان اکابر نے یہی جواب دیا کہ مدارس کو باقی رکھا جائے۔ اگر یہ مدارس باقی نہ رہے تو مسجد سے اذان کی آواز نہیں آئے گی، مسجد میں مدارس باقی نہ رہے تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں آئے گی، اگر مدارس نہ رہے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، یہ مدارس نہ رہے ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان کرنے والا کوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں اس روشنی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، یہ قائم کیا ہوا مینار روشنی کا مینار ہے، اس کا باقی رکھیے، مضبوط کیجیے، اس شمع فروزہ کو مزید فروزہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جان لگا کر، مان لگا کر، وقت لگا کر آپ اس کو تقویت پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خود دین سیکھنے، بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا حليم يا رحيم يا كريم يا ستار. رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رب کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جو ہم سب تک کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ رب کریم حاضر مجلس جس نیک ارادے کے ساتھ آئے ہیں ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ رب کریم سب کو اس دینی مینار، علمی مینار جو قائم کیا گیا ہے رب کریم اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اس شمع کو فروزہ کرنے، روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس کی روشنی کو دور دور تک پھیلانے کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، دلوں میں اس کی عظمت پیدا فرما دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا فرما دے۔ رب کریم امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، رب کریم امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، رب کریم اس ملک کے لیے امن و امان کا فیصلہ فرما، اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما، اللہ نفاق سے، شقاق سے، سوء اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اتحاد عطا فرما، اتفاق نصیب فرما، اللہ اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، رب کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، رب کریم مرحومین کی مغفرت فرما، رب کریم تیرے بندوں میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانی کو دور فرما، اللہ جو کسی طریقے سے پریشانی مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما،
کہ اللہ جو روزی کے اعتبار سے کس طرح کی پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما، اللہ کو برکت والا رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، برکت کا رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ اے رب کریم بستی کے اتحاد اتفاق کو سن کر بڑی مسرت ہوئی ہے، اے اللہ کا دم حیات اس طرح اس محبت کو برادران وطن اہل ایمان سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں عظمت پیدا فرما، ایک ساتھ رہنے اور چلنے اور معاشرت کے حسن خوبی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے معاشرہ کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے معاشرے میں دین قائم فرما، دین پر چلنے والا قائم فرما، دین پر چلنے والا قائم فرما، بے دینی سے ہماری حفاظت فرما، فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرما، اے ہمیں دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں علماء کرام کے ساتھ قدم قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو حضرات علماء تعلیم کے لیے کوشش ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔